بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سکوک کے بارے میں کہ سکوک کیا ہوتے ہیں اور وہ ایک کیسے اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعہ کمپلائنٹ ریٹرنز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ سکوک پروگرام کا اجرا ہوا، اور اب الحمدللہ ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان مختلف سکوک انسٹرومنٹ ایشو کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ سکوک کیا چیز ہے۔ تو سکوک ایک ایسا شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ ہے جہاں پہ کسی ایسٹ کو یا کسی بزنس کو یا کسی پروجیکٹ کو سیکیورٹائز کیا جاتا ہے، یعنی اس کے شیئرز کو سمجھ لیں، لوگوں کو سیل کیا جاتا ہے، انویسٹرز کو سیل کیا جاتا ہے، اور انویسٹرز اس سکوک میں انویسٹ کرتا ہے اور اس بزنس کا یا اس ایسٹ کا یا اس پروجیکٹ کا اونرشپ حاصل کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب وہ سکوک کے تھرو اس پروجیکٹ میں یا اس اثاثے میں یا ایسٹ میں اونرشپ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر سیکنڈلی اس سکوک کے سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، جو اس کا ریٹرن ہے، وہ کسٹمر کو، وہ انویسٹر کو ملتا ہے۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ عام سکوک کی جو قسم جو بہت زیادہ رائج ہے، جو حکومت پاکستان جو بار بار اس سکوک انسٹرومنٹ کو ایشو کرتی ہے، وہ اجارہ سکوک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اپنا کوئی اثاثہ عوام کو انویسٹمنٹ کے لیے پیش کرتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹر وے ہے اور عوام اس اثاثے میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس اثاثے کی ملکیت حاصل کر لیتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی پھر اس اثاثے کو حکومت پاکستان انویسٹر سے کرائے پہ لے لیتی ہے، اور اس کا 6 ماہ پہ یا 3 ماہ پہ اس کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے، جو بھی سکوک کی ٹرمز ہوتی ہیں، اور اس طرح سے جو انویسٹر ہے اس کو رینٹل انکم حاصل ہوتی ہے۔ تو حکومت پاکستان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک انویسٹمنٹ اس ایسٹ کے اگینسٹ انویسٹمنٹ مل جاتی ہے، سرمایہ مل جاتا ہے، اور انویسٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ریئل اثاثے میں اس کی اونرشپ آ گئی اور اس کے اوپر وہ کرائے کی آمدن ارن کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے مختلف ٹینیور کے سکوک ہم نے پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھیں جو حکومت پاکستان کی طرف سے ایشو ہوئے ہیں، جیسے کہ 1 سال کا سکوک ہے، 3 سال کا سکوک ہے اور 5 سال کا سکوک ہے۔ اور پچھلے 4-5 سال میں ہم نے دیکھا کہ بہت سکسیسفلی حکومت پاکستان نے سکوک پروگرام کو چلایا ہے، اور اگر ہم فگرز کی بات کریں تو 2021 میں تقریباً 750 بلین روپے کے سکوک ایشو ہوئے۔ 2022 کے دوران 1.3 ٹریلین یعنی 1346 ارب روپے کے سکوک ایشو ہوئے، اور 2023 کا جو آخری سال ابھی ہمارا گزرا ہے اس میں 1774 ارب روپے کے سکوک پاکستان حکومت نے ایشو کیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات اہم ہے سمجھنا کہ سکوک وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو حکومت پاکستان ایشو کرتی ہے تاکہ وہ سودی قرضوں سے نجات حاصل کر سکے، اور اس کو جو کنونشنل انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم ٹی بلز کہتے ہیں یا پی آئی بیز کہتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے وہ ایک شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس کے تھرو وہ اپنی فنڈ ریزنگ کرے، اپنی فائنینسنگ ریز کرے، اور تاکہ نظام جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس کی طرف کنورٹ ہو سکے اور حکومتی قرضے جو سود پر مشتمل ہیں وہ اسلامک فائنینس کے سسٹم پہ کنورٹ ہوں۔ تو اس پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ بہت اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور ایک ریگولر ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سکوک پروگرام نظر آیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی بھی بن گئی ہے اسلامک بینکوں کے لیے، اسلامک میوچل فنڈز کے لیے، تکافل کمپنیز کے لیے، بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے جو فنڈز ہیں ان کے لیے، پینشن فنڈز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریٹیل مارکیٹ کو بھی اس میں اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی وہ بھی سکوک میں انویسٹ کر سکتا ہے اور شریعہ کمپلائنٹ اور حلال ریٹرن حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو حکومت پاکستان کو اس سکوک پروگرام میں ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کو سود کے جو انسٹرومنٹ ہیں ٹی بلز اور پی آئی بیز، اس کے مقابلے میں اس کو بہتر ریٹس پہ یہ فائنینسنگ مل گئی۔ تو حکومت پاکستان نے اس سکوک پروگرام کے تھرو ایک ہمارا اندازے کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ارب روپے سالانہ اس کی بچت ہو رہی ہے، اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اصل سوال آتا ہے کہ ایک عام آدمی سکوک میں کیسے انویسٹ کر سکتا ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے۔ تو جب ہم اپنی بچت کو انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں، اور ایک انویسٹر چاہتا ہے کہ وہ اچھے آپشنز میں اچھے ریٹرنز پہ اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرے۔ تو سکوک ایک ایسا ایسٹ کلاس ہے جو اب شریعہ کمپلائنٹ انویسٹرز کے لیے اویلیبل ہے،
اور اس سے پاکستان کی جو اسلامک کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوئی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں منسٹری آف فائنینس نے SECP کے ساتھ مل کے اور جو مختلف اسلامک بینک جو حکومت پاکستان کو ایڈوائز کر رہے تھے، جیسے میزان بینک ہے اور DIB ہے، بینک الفلاح اسلامک ہے اور بینک اسلامی ہے، ان کے ساتھ مل کے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پہلی دفعہ دسمبر 2023 میں صکوک آفر کیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 30 ارب روپے کا یہ ایشو تھا اور یہ تقریباً 12 سے 13 گنا اوور سبسکرائب ہوا. اور اس میں آسانی یہ تھی کہ ایک انویسٹر صرف 5,000 روپے سے اس صکوک میں انویسٹ کر سکتا ہے. تو اب حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ جو ریٹیل مارکیٹ ہے، جو انڈیویجول انویسٹرز ہیں، ان کو شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ اویلیبل کیا جائے. تو پہلا جو دسمبر کا ایشو تھا وہ ایک سال کے ٹینیور کا تھا، اور جنوری میں ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے 5 صکوک ایشو کیے، 1 سال کے ٹینیور کا بھی، 3 سال کا بھی اور 5 سال کا بھی. اور یہ تمام صکوک اسٹاک مارکیٹ کے تھرو ایشو کیے گئے. اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے جنوری میں تقریباً 86 ارب روپے یعنی 86 بلین روپیز کے صکوک ریز کیے، اور اس کے پاس جو آفر آئی وہ تقریباً 500 ارب روپے سے بھی زیادہ تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا، بینکنگ کے جو انویسٹرز ہیں، میوچول فنڈز ہیں اور ریٹیل مارکیٹ، ان کا ایک بہت اچھا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے صکوک مارکیٹ میں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب انویسٹرز کے پاس، خاص طور پر ریٹیل انویسٹرز کے پاس، شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز میں اضافہ ہوگا. اور ایک عام آدمی یعنی میں اور آپ صکوک میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آج اگر اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں صکوک کے اندر، تو آپ کو جو شیئر کے انویسٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اسی طرح کا طریقہ کار فالو کرنا ہوگا. آپ نے اپنا ایک CDC اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، ایک آپ نے بروکر کے پاس جا کے اپنے اس سے ڈیل کرنی ہوگی کہ میرا CDC اکاؤنٹ ہے اور میں صکوک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بروکر کے تھرو یا سلیکٹڈ اسلامک بینکوں کے تھرو آپ صکوک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم اس میں جو آکشن میں حصہ لینے کی جو لمٹ میں نے آپ کو بتائی کہ 5,000 روپے سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں لوگ ایک صکوک میں، اور اس کے اوپر ملٹیپل آف 5,000 روپیز میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو فرض کریں کہ ایک آدمی 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ 10 لاکھ روپے کی بڈ اپنے بروکر کے تھرو یا اپنے اسلامک بینک کے تھرو وہ ڈالے گا، اور پھر وہ صکوک اگر اس کی بڈ ایکسیپٹ ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ صکوک آ جائے گا. اس وقت ہمارے پاس 1 سال، 3 سال اور 5 سال کے صکوک انسٹرومنٹس ہیں. 1 سال، 5 سال اور 3 سال میں یہ فکس رینٹل صکوک ہمارے پاس ہیں، اور 3 اور 5 سال کے اندر ہمارے پاس ویریبل رینٹل صکوک اویلیبل ہیں جس میں ایک عام آدمی انویسٹ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے، منسٹری آف فائنینس کی طرف سے ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج، CDC، NCCPL، SECP اور اسٹیٹ بینک کی سپورٹ حاصل ہے کہ اب پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس کو اسلامک بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے، اور ایک عام آدمی کو اپرچونٹیز دی جائیں کہ جب وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ اسلامک انسٹرومنٹس میں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹ کر سکتا ہے. اسی میں ایک اور سوال آتا ہے، یہ صکوک شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حکومت جب ٹی بلز ایشو کرتی ہے یا PIB ایشو کرتی ہے تو وہ سود پہ قرضہ لیتی ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ صکوک ایشو کرتے ہیں تو صکوک ہولڈر یا انویسٹر جو ہے وہ صکوک کے ایسٹ میں یا صکوک کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اور اس کے پاس یا تو ایسٹ کی اونرشپ آ جاتی ہے یا پروجیکٹ میں اس کی انویسٹمنٹ ڈل جاتی ہے، تو اس کے پاس بزنس اونرشپ آ جاتی ہے. اور جو بزنس کی انکم ہوتی ہے یا ایسٹ کا جو رینٹل ہوتا ہے اس سے اس صکوک ہولڈر کو پروفٹ ادا کیا جاتا ہے یا رینٹ ادا کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اور یہ جو طریقہ کار ہے وہ شریعہ کے پرنسپلز کے عین مطابق ہے. اور جو پاکستان میں حکومت پاکستان کے جتنے بھی صکوک ایشو ہوئے، اس کو جو صکوک ایڈوائزری بینکس ہیں جن کو جوائنٹ فائنینشیل ایڈوائزر کہا جاتا ہے، ان کے شریعہ اسکالرز نے ان کو اپروو کیا ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی صکوک ایشو ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو، اس کو اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ نے بھی، شریعہ ایڈوائزری کمیٹی نے بھی اپروو کیا ہے. تو اس کے اوپر شریعہ اپروول بھی موجود ہے، شریعہ ایکسپرٹس بھی اس کو ریویو کرتے ہیں، لائرز بھی اس کو ریویو کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی نگرانی میں یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقہ کار ہے انویسٹمنٹ کا. اور اس کا آگے پوٹینشل یہ ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں صکوک کے اندر پرائمری مارکیٹ میں بھی، یعنی آکشن کے ٹائم پہ بھی. لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے آکشن کے ٹائم پہ انویسٹ نہیں کیا تو آپ سیکنڈری مارکیٹ سے بھی یہ صکوک پرچیز کر سکتے ہیں. تو سیکنڈری مارکیٹ میں بھی اب یہ اویلیبل ہے.
اسٹاک مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ جو اسلامک بینکوں کی مارکیٹ ہے اس میں بھی جو پچھلے صکوک ایشو ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 4,000 ارب روپے کے قریب ہے، وہ آپ کو سیکنڈری مارکیٹ سے بھی مل سکتے ہیں، اور تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی ابھی اویلیبل ہے اور بینکوں کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی اویلیبل ہے، اور آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسٹاک مارکیٹ میں اس کے آنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس میں انویسٹ کرنا بھی آسان ہے، سیکنڈری مارکیٹ سے اس کو خریدنا بھی آسان ہے، اور اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی تو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں صکوک انسٹرومنٹ کو سیل آف بھی کر سکتا ہے، یعنی آپ بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو صکوک ہے، خاص طور پہ جو سوورن صکوک کی مارکیٹ ہے پاکستان میں، یہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی اور شریعہ کمپلائنٹ اپرچونٹی کی طور پہ سامنے آئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو نیشنل سیونگ میں انٹرسٹ پہ انویسٹ کر رہے تھے وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیز جو ٹی بلز اور پی آئی بیز میں انویسٹ کر رہی تھیں وہ اپنی اس انٹرسٹ بیس انویسٹمنٹ کو ختم کر کے صکوک میں آ سکتی ہیں، اور انڈیویجولز جو کسی وجہ سے انویسٹ نہیں کر رہے تھے یا وہ شریعہ کمپلائنٹ اپرچونٹیز کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ پیسہ وہ ڈائیورسیفائی کریں، تو شریعہ کمپلائنٹ جو صکوک ہیں ہمارے پاس، یہ ایک اچھا اپرچونٹی ہے، اور اس سے اس کے ریٹرنز بھی آپ کو کافی اٹریکٹیو نظر آتے ہیں آج کی مارکیٹ کے حساب سے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں۔ تو آج کی ہم اس گفتگو کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ یا شریعہ کمپلائنٹ انویسٹرز کے لیے صکوک ایک اچھا ایسٹ کلاس کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، اس کے اندر شریعہ کمپلائنٹ ریٹرن حاصل کیے جائیں، اپنی لانگ ٹرم سیونگز کو اس میں انویسٹ کیا جائے، تو یہ ایک اچھا وائبل آپشن ہے جس میں خاص طور پہ کمپنیز کو، پینشن فنڈز کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، اور ساتھ ساتھ ریٹیل انویسٹر کو اس کو ایز اے رسک ڈائیورسیفیکیشن ٹول بھی، اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اپنی ریٹائرمنٹ سیونگز ہیں، اپنی بچت ہیں، اس کو انویسٹ کرنے کی نظر سے بھی اس کو ایکسپلور کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔